ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، مشرک کی جمع، ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں. یعمروا کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے. امرا کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا. عمران کا لفظ اسی سے ہے، مصدر ہے. عمارت جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے. عمارت کا لفظی معنی کیا ہے؟ یعمرا کا آباد کرنا. یہ دو طرح سے ہوتا ہے، حصی بھی ہے اور مانوی بھی. کسی بھی چیز کی حصی آبادی کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے مساجد اللہ کی، تو اللہ کی مسجدوں کی آبادی کی بات ہے. یہ آبادی دو طرح سے ہوگی، حصی اور مانوی. حصی آبادی میں کیا کچھ آتا ہے؟ مسجد کی تعمیر، اس کی زیب و زینت، اس کی حفاظت، صفائی، اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. یہ کیا ہے؟ ظاہری اس کی آبادی. دوسرا ہے مانوی آبادی، یعنی مانوی طور پر مسجد آباد کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مانوی آبادی کیسے ہوگی؟ لوگوں کے آنا تو ظاہری ہے، ظاہری چیز ہے نا. کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مسجد بہت آباد ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں نا، فلاں مسجد آباد ہے. کسی جگہ کوئی نہ آ رہا تو ہم کہتے ہیں فلاں مسجد آباد نہیں ہے. یہ ظاہری میں ہے، حصی میں ہے. مانوی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں، کہ اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے مساجدھا عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ان کی مسجدیں ظاہراً بہت آباد ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بھیڑ بھی خوب ہوگی اور اس میں لوگوں کی آمد و رفت بھی خوب ہوگی. لیکن وہی خراب، خراب عمران کا ضد ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں، وسعی فی خرابھا. تو عمارت کا جو اپوزٹ ہے وہ خرابی ہے، یعنی اجاڑنا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی پیشن گوئی کی تھی؟ کہ ویسے تو بہت آبادی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ خرابی ہوگی. یہ دیکھیے خراب کا لفظ آتا ہے مساجد ہی کے لیے. سورۃ البقرہ آیت 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو مسجد کی خرابی کس سے ہے؟ کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کا بندوبست نہ کیا جائے، لوگوں کی دینی تعلیم اور دینی رہنمائی کا کام نہ کیا جائے. تو یہ ہے اس کی مانوی آبادی. کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں پڑھائیں. مسجد تو ایک مرکز تھا. کس کا؟ ہدایت کا. جتنی بھی تعلیم ہوئی، جو کچھ بھی ہم تک پہنچا قرآن و سنت میں سے، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ساری تعلیم کہاں ہوتی تھی؟ اس کا بڑا حصہ مسجد کے اندر ہوتا تھا. ویسے تو سفر میں اور حضر میں اور گھر میں اور جنگ میں اور ہجرت کے سفر میں ہر جگہ وہی اتری، میدان جنگ میں بھی، اس کے واپسی پر بھی. لیکن میجر پارٹ جو ہے تعلیم اور ہدایت اور رشد کا، وہ کہاں سے حاصل ہوا؟ مسجد نبوی سے. اور یہ سلسلہ بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا. مسجدیں آباد کرنا صرف نمازوں کے ٹائم پہ حاضری نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی وہاں پر مسلسل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور اس میں نمبر 1 ایکٹیویٹی جو ہے وہ تعلیم کی ہے. تو فرمایا کہ مشرکین کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، وہ نہیں یہ کر سکتے. اور مساجد جو ہے مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کا وزن کیا ہے؟ مفعل. اور مفعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف، ظرف مکان. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکین کا کام نہیں، یہ معنی ہے اس کا. شاہدین، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں. شاہدین شاہد کی جمع ہے. علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف. بالکفر، کفر کی، یعنی ان کے اعمال کفر پر مبنی ہیں، شرک پر مبنی ہیں. کیا کیا اعمال تھے ان کے؟ مثلاً جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، ننگے ہو کر کرتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، اور جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی شرکیہ الفاظ شامل تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کیا کہتے؟ لبیک
لا شریک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کہ جس کا تو مالک، یعنی تو بڑا رب ہے اور باقی تیرے کاموں میں شریک ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ کعبہ کی دیواروں پر بھی مختلف طرح کی تصاویر بنا رکھی تھی، اور اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ آبادی مسجد کی۔ فرمایا کہ تمہارے اعمال اس عمل کے خلاف ہیں، اس کو آبادی نہیں کہتے۔ کہنے کو تو وہ بھی ساری ڈیکوریشن اور خوب رنگ اور ہر چیز موجود تھی وہاں، طرح طرح کے اسباب زینت، اور لوگ بھی خوب اکٹھے ہوتے تھے اور خوب عمرے اور طواف اور سب کچھ ہوتا تھا، تو کیا اس کو آبادی کہا گیا؟ کیا یہ آبادی تھی؟ یہ آبادی نہیں تھی۔ آبادی اس کی کس پر مبنی تھی؟ اللہ پر، ایمان پر، اور اس کے بعد شرک سے خلاصی، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا اور اس علم کو پھر آگے بھی پہنچانے کا بندوبست۔ تو شرک کے ساتھ مسجد آباد نہیں کی جا سکتی، مشرک مسجد آباد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، جو بھی انہوں نے کوششیں کی مسجد کو اپنے طور پہ، اپنے خیال اور اپنے طریقے کے مطابق آباد کرنے کی، وہ ساری کوششیں بیکار گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سارے نیک اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام آیت 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تمام انبیاء کا نام لے کر کیا کہا گیا؟ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الزمر آیت 65 میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تحقیق میری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے گزرے، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو تو اس شرک کے ساتھ خواہ وہ مسجد بنائے یا اس کو آباد کرے یا اور بڑے بڑے دین کے ظاہری کام کرے، اس کے وہ کام عمل قبول نہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، خواہ وہ مسجدیں آباد کرتے رہیں لیکن آگ ان کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کو مسجد کی آبادی سے کیا دلچسپی تھی؟ ایک طرح سے یہ ان کا بزنس تھا، اس کے ذریعے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے۔ یہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ، اس کی تاریخی حیثیت مسلم تھی، سب لوگ اس گھر کو عزت دیتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، وہ عظمت کا سمبل تھا۔ لہذا جو چیز کسی عظمت کا سمبل بن جائے، اس کی خدمت اور اس سے تعلق اور ایسوسیشن لوگوں کے لیے بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں اپنی نیکی اور اپنی ظاہری دینداری کی نمائش کرنے کا خوب موقع مل جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور آپ کے ساتھ قربانیاں کرنا اور ہجرت کرنا اور بھوک کاٹنا اور جنگوں میں شریک ہونا، ہجرت اور جہاد، یہ سب کیا تھا؟ انتہائی مشکل کام۔ ان کاموں سے ان کو نہیں دلچسپی تھی، انہیں دلچسپی کس سے تھی؟ اس کام سے جس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ایک شغل بھی ہے اور ایک دکھاوا بھی ہے اور اس میں ایک ظاہری دینداری کی علامت بھی ہے۔ تو ایسے کام جن میں ریاکاری ہو، ان سے دلچسپی رکھنا، اور ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنا جن میں کوئی قربانی کرنی پڑتی ہو اور چھپ کے کرنے والے ہوں یا کوئی اس پہ تعریف کرنے والا نہ ہو، یہ عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں آتے، یعنی یہ کام زیادہ مشکل لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بندوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کو انہی کاموں سے دلچسپی ہوگی جو بندوں کی نظر میں ہوگا۔ ایسے کاموں سے صرف اس کو دلچسپی ہوتی ہے، یعنی پردے کے پیچھے کے کاموں میں یا انڈر گراؤنڈ کاموں میں صرف اس کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جسے اپنا کام صرف اپنے رب کو دکھانا ہے اور جسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جس کو اپنے رب سے صلہ چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر واضح طور پہ بتا دے، اور اسی بات کا تو امتحان ہے۔ پچھلی آیت اور اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اصل امتحان ہی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی یہی ہے کہ کون
کس طرح کے کاموں سے دلچسپی رکھتا ہے۔